السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انشاءاللہ آج دو صورتوں کی تفسیر بیان ہونی ہے۔ پہلی سورہ کا نام الضحیٰ اور دوسری سورہ کا نام الشرح، یعنی والضحیٰ واللیل کی تفسیر بیان ہوگی اور الم نشرح لک صدرک کی تفسیر بیان ہوگی۔ حضور علیہ السلام داعی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید اور عقیدہ آخرت کی دعوت دی، توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت کی دعوت دی۔ اب تک جن صورتوں کی تفسیر بیان ہوئی عما یتساءلون سے لے کر کے، ان میں زیادہ تر کا خلاصہ اور فوکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، کہ کس چیز کی دعوت دی۔ آخرت کی دعوت دی تو آخرت میں کیا کیا ہوگا، آخرت کی ہولناک کیا کیا ہوگی، مومنین کا کیا انجام ہوگا، کافرین کا کیا انجام ہوگا۔ مگر اب یہاں سے داعی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب قل اعوذ برب الناس تک زیادہ تر صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو، آپ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے گی، اور قرآن پاک کا انداز اب جلال سے جمال کی طرف آپ تھوڑا وہ دیکھیں۔ تو سب سے پہلی سورہ ہے سورہ الضحیٰ۔ شان نزول کیا ہے یہ سورہ، اور آنے والی سورہ کیوں اتری، سورہ الشرح، دونوں کی شان نزول ایک بتائی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے جبریل امین نہیں آیا، آیتیں لے کر کے نہیں اترے۔ تو ایک عورت صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم میں اس عورت کا نام نہیں ذکر ہے، مگر دوسری روایتوں میں ذکر ہے، وہی آپ کی چچی تھی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی۔ اس نے کہا اے محمد، بہت منہ پھڑ تھی نا، کیا وجہ ہے کہ جو شیطان تمہارے پاس آتا تھا وہ شیطان اب نہیں آ رہا، اور شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسری روایت میں یہ کہ حضرت خدیجہ نے کہا، انہیں پریشانی ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ جبریل امین اترتے تھے وہ نہیں اترے۔ تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبادا ایسا تو نہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا۔ تو ام جمیل کا کہنا استہزاء کی وجہ سے تھا، اور ام المومنین کا کہنا یہ رنج اور غم کی وجہ سے تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس پہ بہت دکھ ہوا۔ ایک تو نہ آنے کا دکھ کہ جبریل آتے تھے، جبریل کے ذریعے سے یار کی خوشبو مل جاتی تھی، قرآن کی آیتیں اترتی تھی، لقاء یار کی لذت مل جاتی تھی، وہ چیز نہیں۔ اور دوسرے مشرکین نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ اتاری، والضحیٰ واللیل اذا سجی، پوری آیا، ما ودعک ربک وما قلی۔ اے محبوب، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب اپنی سیاہی تان دے، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، وما قلی، اور نہ ہی تمہیں مکروہ جانا، ناپسند کیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا تمہارے رب نے تمہیں یتیم نہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ وجدک ضالا فہدیٰ، اور آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو آپ کو راہ دی۔ وجدک عائلا فاغنیٰ، آپ کو فقیر پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، تو آپ یتیم کو جھڑکے نہ، واما السائل فلا تنہر، فاما الیتیم فلا تقہر، تو یتیم پہ سختی نہ کریں، واما السائل فلا تنہر، اور سائل کو جھڑکے نہیں، واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کریں، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی اس کا چرچا کریں۔ اور اس کے بعد اگلی سورہ بھی اتار دیا، الم نشرح لک صدرک۔ محبوب فکر کیوں کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ کے اس بوجھ کو آپ پر سے اتار دیا جس نے آپ کے پشت کو ٹیڑھا کر رکھا تھا۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ فإذا فرغت فانصب، تو جب آپ فارغ ہوں دعوت کے کاموں سے تو اپنے آپ کو عبادت کر کے تھکائیں۔ وإلی ربک فارغب، اور اپنے رب کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ ترجمہ تھا دونوں صورتوں کا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اتاری۔
جب یہ سورہ اتاری تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورت بعد میں پڑھی، مارے خوشی کے آپ نے کہا اللہ اکبر۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا مصر کے جو قاریوں کو تلاوت کرتے ہوئے وہ تلاوت کرتے ہیں تو اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہیں کہیں پڑھ دیتے ہیں، یعنی بسم اللہ سے پہلے اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا تھا اس سورت کے نزول پہ، تو کئی قاریوں کا یہ موقف ہے کہ جب سورہ والضحیٰ کی تلاوت ہو تو شروع میں اللہ اکبر کہہ لیا جائے تاکہ سنت نبوی پر عمل ہو۔ ہمارے خوشی کا کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس میں مشرکین کا بھی جواب تھا، اور دوسرے یار کی خوشبو ملی تھی جبریل کے آنے سے۔ جب جبریل سورہ لے کر کے اترے تو پیارے آقا علیہ السلام نے شکوے کے انداز میں کہا، جبریل میں کتنا مشتاق تھا تم سے ملنے کے لیے، مگر تم آ نہیں رہے تھے۔ تو جبریل نے کہا ہے آقا آپ سے زیادہ تو مجھے اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا، لیکن کیا کروں، اللہ کا حکم کا میں پابند ہوں، مامور ہوں، میں ایک بندہ ہوں، جب اللہ حکم دیتا ہے تو میں آپ سے ملنے آتا ہوں اور جب روک لیتا تو نہیں آتا۔ اب ایک ایک سورہ کی تفسیر سنیں، ایک ایک آیت کے وقت دعا، چاشت کے وقت کی قسم۔ چاشت کا وقت کون سا ہے؟ جب سورج بلند ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں وہی 8-9 بجے کا ٹائم یہ ہوتا ہے، 8-9 بجے سے لے کر کے اور دعوے کبریٰ تک یعنی 11-11:30 تک کا یہ چاشت کا وقت ہے۔ چاشت کی نماز کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اشراق کی نماز سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور چاشت کی نماز جب سورج بلند ہو جائے اور اس کی دھوپ ہر طرف پھیل جائے وہاں سے لے کر کے اور سورج جب سیدھا ہو جائے، دعوے کبریٰ جسے کہتے ہیں، جس وقت نماز پڑھنا ناجائز ہے، وقت مکروہ جو ہے، اس سے پہلے تک یہ چاشت کا وقت رہتا ہے۔ تو والضحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی۔ اس وقت کی قسم کیوں ارشاد فرمائے؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے کلام کرنے جایا کرتے تھے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو خطاب کیا وہ چاشت کے وقت میں خطاب کیا۔ اور دوسری فضیلت یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا تو وہ چاشت ہی کا وقت تھا، اور چاشت کے وقت ہی نے جادوگروں نے سرنڈر کیا تھا اور کہا تھا آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ تو اس وقت کی فضیلت ہو گئی۔ اور تیسری وجہ اس وقت کی قسم کھانے کی یہ ہے کہ اس وقت موسم بڑا معتدل رہتا ہے، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی، نہ زیادہ سردی پڑتی ہے نہ زیادہ گرمی پڑتی ہے، ہلکی ہلکی صبح کی نمی بھی محسوس ہوتی ہے، آدمی آرام سے چل پھر سکتا ہے۔ تو ان 3 نعمتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی قسم ارشاد فرمائی۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ اپنی سیاہی بکھیر دے، اپنی سیاہی کی چادر تان دے۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بھی کہا اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ والضحیٰ سے رخ مصطفیٰ کی طرف اشارہ ہے، چہرے مصطفیٰ کی تابانی کی طرف اشارہ ہے، اور واللیل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گیسوئے عنبری مشکبار زلف پاک کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے۔ اچھا، ما ودعک ربک وما قلی، یہ قسم ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ ربکا کہہ کر کے اس بات کی طرف ان لوگوں کا رد کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہتے تھے نعوذ باللہ شیطان آیا کرتا تھا ان کے پاس، وہ باتیں بتاتا ہے، وہ شیطان ہی کی باتیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، مطلب وہ شیطان نہیں بلکہ رب کا کلام ہے، ان کا رد کر دیا۔ اب اگلی جو آیت آ رہی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کا 2 معنی ہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور دوسرا یہ کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا ویسے ویسے آپ کا حسن بے نقاب ہوتا جائے گا، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، آپ کے کمالات کو لوگ سمجھنے لگیں گے، تو آپ کی مسلسل ترقی ہوتی رہے گی۔ تو ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے آپ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے امت کو جو نعمتیں ملنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے ظاہر کر دیا، فسر رہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی،
یعنی آخرت میں یا میرے بعد میری امت پہ اللہ نے جو نعمتیں نثار کی ہیں ان نعمتوں کو اللہ نے مجھے دکھایا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اور کیوں نہ خوشی ہو کہ نبی اپنی قوم کے لیے باپ کے مانند ہوتا ہے۔ اگر بچوں کے بارے میں، نابالغ بچوں کے بارے میں باپ کو پتہ ہو جائے کہ فلاں بیٹا محدث ہوگا، فلاں محقق ہوگا، فلاں ادیب ہوگا، فلاں صوفی ہوگا، تو ایک باپ کو کتنی خوشی ہوگی، بہت خوشی ہوگی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے آخرت کی نعمتیں دکھائیں جو آپ کی امت کو ملنے والی تھیں یا آپ کے بعد جو اہم نعمتیں ملنے والی تھیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت خوشی ہوئی۔ یہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت اتاری وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، آپ کی پچھلی، آپ کی اگلی آپ کی پچھلی سے بہتر ہے، یا آپ کی امت کی اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی آپ کی امتیوں میں دن بدن آپ کے عاشقوں میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو خبر دے دیا بِأَنَّ حَالَهُ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لَهُ وَأَعْظَمُ، کہ آخرت میں جو آپ کی امتیوں کو ملے گا وہ دنیا سے زیادہ اہم ہے۔ اچھا، یا ایک یہ کہ آخرت میں محبوب آپ کو جو نعمتیں ملیں گی، دنیا میں جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں اس سے وہ زیادہ ہیں، اس لیے کہ آخرت میں آپ کو انبیاء سے آگے رکھا جائے گا، آپ کو مقام محمود دیا جائے گا۔ وہ مقام محمود کہ تمام اولین اور آخرین کی زبان پر آپ ہی کے ترانے ہوں گے۔ علامہ حسن رضا کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو میدان محشر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبیت کا اظہار ہوگا۔ اور کیا نعمتیں آخرت میں ملیں گی؟ وشہادت امتہ علی الامم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو گواہ بنایا جائے گا دوسری امتوں پر، دوسری امتوں کے بارے میں اس امت کی گواہی قبول ہوگی، اس امت کے لوگ گواہ ہوں گے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے بھائی، یہ سب سے آخر میں گواہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سب سے آخر میں اس کے باوجود گواہ ہیں، اور جو پچھلی امتیں ہیں اللہ نے انہیں گواہ نہیں بنایا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ پچھلے تمام نبیوں کی امتوں کے کرتوت ہمارے سامنے ہیں، مگر ہمارے بعد کوئی دوسری امت ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے سامنے ہماری برائیاں ظاہر۔ اور روایتوں میں ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتی کی صدائیں لگائیں گے کہ اللہ میری امت میری امت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تمہاری امت کو میں اپنے حوالے کر لوں گا، تمہاری امت کے بارے میں تمہیں بھی نہیں پتہ لگنے دوں گا، کہ کہیں امت کے گناہوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے رنجیدہ نہ ہو۔ تو اللہ محبوب کے محبوب یعنی اللہ اور امتیوں کا معاملہ ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی گناہوں سے بے خبر رکھا جائے گا تاکہ محبوب کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ تو آپ کی امت گواہی دے گی دوسرے امتوں کو۔ یہ معنی یہ ہے کہ بھائی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اگلی حالتیں پچھلی حالتوں سے بہتر ہوں، یعنی لمحہ بلمحہ آپ کی ترقی ہوتی رہے گی۔ حضرت مجدد الحسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کی جو کمالات تھے وہ حقیقت میں کمالات مصطفیٰ ہی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں اور قیامت تک یعنی امام مہدی تک آپ کی امتیوں سے جتنے بھی کمالات کا ظہور ہوگا حقیقت میں وہ کمالات مصطفیٰ ہی ہوں گے، اس لیے کہ 63 سالہ زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کا ظہور ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اللہ کو اس سے زیادہ گوارا ہی نہیں تھا کہ 63 سال سے زیادہ اس کا محبوب دنیا میں ہے۔ تو محبوب کے کمالات کو ظاہر بھی کرنا تھا، تو کمالات مصطفی کو ظہور کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبروں کو بھیجا۔ تو آدم کی جو صفوت تھی، نوح کی نجیت تھی، ابراہیم کی خلت تھی، اور موسیٰ کی کلیمی تھی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مقام اور مرتبے تھے، کمالات تھی، یہ سب دراصل حقیقت میں کمالات مصطفیٰ ہی ہے جو وایا آدم، وایا حضرت نوح، وایا حضرت ابراہیم، وایا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ ظاہر ہوئے۔ ایسے حضرت ابو بکر کے جو کمالات ہیں، عمر کے جو کمالات ہیں، عثمان کے جو کمالات ہیں، علی کے جو کمالات ہیں، صحابہ تابعین کے، اور حضرت امام مہدی تک جو کمالات ہیں وہ حقیقت میں کمالات مصطفیٰ ہی ہیں۔ تو اچھا،
اس لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جس کے 2 دن برابر چلے جائیں تو سمجھ لو اس کی ترقی رک گئی. یعنی جیسا کل گزرا، اگر اللہ کی بارگاہ میں جو مقام اور مرتبہ گزشتہ کل تھا، اگر آج بھی اسی مقام اور درجے پہ وہ رکا ہوا ہے تو سمجھ لو اس کی تنزلی ہو رہی ہے، اس کی ترقی نہیں ہو رہی ہے. بلکہ ہر وقت نئے نئے مقامات آنے چاہیے، نئے نئی منزلیں کھلنی چاہیے، نئے نئے دروازے سلوک کے کھلنے چاہیے، طے ہونے چاہیے، تب حقیقت میں ترقی ہوتی ہے. یہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں. اس لیے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دن میں ایک روایت میں 70 بار یا دوسری روایت میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. کیا مطلب یہ ہے کہ اتنی ترقی ہی ہوتی ہے کہ موجودہ ترقی کو دیکھتا ہوں اور پچھلی ترقیوں کو دیکھتا ہوں تو استغفار پڑھتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو ایسے صوفیہ کو بھی چاہیے کہ کسی درجے پہ وہ قناعت نہ کریں، بلکہ جو بھی درجہ حاصل ہو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں، یہاں تک کہ الی غیر النہایہ تک پہنچے اور اس منزل تک پہنچے جسے وصل عریانی کہا جاتا ہے، کہ جب محبوب اسماء و صفات کے پردے سے بھی ہٹ کر کے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہاں تک پہنچنا چاہیے. تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. اب اس کی کئی تفسیریں کر کے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی تو کوئی آپ کو شاعر کہہ رہا ہے، کوئی نوز باللہ کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، طائف والے آپ پہ پتھر برسا رہے ہیں، لیکن عنقریب آپ کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا غلبہ دے دے گا، اللہ اپنی مدد بھیج دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، مومنین زیادہ ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کا دین پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اسے دیکھ کر کے آپ خوش ہو جائیں گے. یہ ایک تفسیر ہے. تو یہ دنیا میں خوش ہونا ہے. اور دوسری تفسیر کہ آپ کو شفاعت کا میں اختیار دے دوں گا، حشر میں آپ کو کثرت ثواب دے دوں گا، تو آخرت میں جو نعمتیں میں آپ کو دوں گا اسے دیکھ کر کے آپ خوش ہو جائیں گے. اور تیسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد جب یہ فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں خوش نہیں ہوں گا. سبحان اللہ، کتنی امت سے محبت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب مجھ سے کہے گا اے محمد کیا راضی ہو گئے ہو، سفارش کر کر کے جنت میں، فاقول اے رب رضیت، اے رب راضی ہو گیا. تو رضا سے کیا مراد کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، یہ کہ آپ کو شفاعت کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا. چوتھی تفسیر یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن امت کے بارے میں سوچ کر کے رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، امتی امتی کہہ کر کے رو رہے تھے. جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے جبریل محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اے محمد کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے. سبحان اللہ، آپ امت کا غم کیوں کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے. ہم ہی انسانوں میں مسلمانوں سے، جبکہ امت واحدہ کا اللہ نے تصور دیا ہے کہ تم ایک امت ہو. مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ناخون میں بھی درد ہو تو پورے جسم کو اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی مسلمان اونچے درجے پہ اونچی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو بڑا سیکولر ہو جاتا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرتا. اگر قربان جائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ کہ آپ جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام قاب قوسین پہ بلا کے اپنا دیدار کروایا. اس کے باوجود امت کی فلاح و بہبود کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ آ گئے، اور صرف آئے نہیں بلکہ جب بھی امت کا خیال آ جاتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ جائے کرتی. قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں کہ جن سے بہت گناہ گاروں کی امید بنتی ہے، خاص کر مجھ جیسے گناہ گاروں کی. ایک آیت تو یہ ہے قل یا عباد الذین، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وہ آئیں اور مجھ سے توبہ کریں، میں ان کی توبہ قبول کروں. اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت بڑی ہے، ان کے گناہ، ان کے ظلم، ان کا اسراف جو اپنے نفس پہ کیا وہ بڑا نہیں ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے. ایک تو اس سے بہت امید بنتی ہے.
اور دوسرے اس آیت سے بڑی امید بنتی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو حضرت امام باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن مولا کائنات یہ روایت کرتے ہیں کہ اے عراق والو، تم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رحمت کی سب سے بڑی آیت یہ ہے قُلْ يَا عِبَادَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت سب سے زیادہ رحم والی ہے، مگر ہم اہل بیت کی نگاہ میں، آل رسول کی نگاہ میں، خاندان مصطفیٰ کی نگاہ میں اس سے بھی زیادہ رحم والی آیت جس سے امید بندھے وہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ جو نعمتیں دنیا میں کی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے محبوب کیا ہم نے یتیم نہیں پایا آپ کو جو اپنی طرف راہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، آپ کی پیدائش سے پہلے، اور مشہور قول کے مطابق آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو آپ یتیم تھے، تو اللہ نے پناہ دی، مطلب کیا، جناب ابو طالب اور عبد المطلب کی کفالت میں آپ کو دے دی۔ تو ایک اور روایت میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی، اے اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی، فلاں نبی کو یہ عطا کی، فلاں نبی کو یہ عطا کی، چونکہ وجہ یہ تھی کہ فقر پہ اور محتاجی پہ مشرکین تانا دیا کرتے تھے، یہ تو فقیر ہے، ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس دولت نہیں، یہ تانے دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بشر ہونے کی حیثیت سے، بندہ ہونے کے ناطے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی، فلاں پیغمبر کو یہ دیا، فلاں پیغمبر کو یہ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے خطاب کرنا شروع کیا، اے محبوب کیا تم یتیم نہیں تھے تو تمہیں اپنی پناہ میں ہم نے لیا؟ اے محبوب کیا تم ہماری محبت میں وارفتہ نہیں تھے تو ہم نے تمہیں راستہ دکھایا؟ اے محبوب کیا تمہارا سینہ تنگ نہیں تھا؟ علم نشرح بھی اس میں شامل ہے، تو ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا۔ کیا اے محبوب تمہارا بوجھ بڑا بھاری نہیں تھا کہ ہم نے تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دیا؟ یہ لمبی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہر جواب پہ کہتا گیا نعم یا ربی، نعم یا ربی، نعم یا ربی، ہائے میرے رب، ہائے میرے رب، ہائے میرے رب۔ پھر فرماتے ہیں کاش میں یہ دعا نہیں کرتا، کاش میں یہ دعا نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں گنوا دی کہ ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، بادشاہی نہیں دی تو کیا ہوئی؟ سلیمان علیہ السلام کی طرح اسے بھی بڑی بڑی نعمتیں آپ کو ملی۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا اس حدیث پاک سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں سوال کیا تھا، جبکہ متعدد روایتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دنیا کے بارے میں سوال نہیں کیا، دنیا داری کے بارے میں، اس لیے کہ دنیا کے بارے میں آپ کیسے سوال کر سکتے تھے کہ آپ کے دائیں اور بائیں سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کرتے تھے اور کہتے تھے محبوب مجھے قبول فرما لیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے قبول نہیں فرمایا۔ 3 دن تک کبھی 3 دنوں تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دنوں تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ نہیں سوال کیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی دسترخوان پہ ایک ساتھ 2 سالن نہیں کھایا، اس پہ دنیا کا سوال نہیں کیا۔ تو دنیا کے سوال کے بارے میں کیا کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، کوئی ٹک نہیں بنتی ہے؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا غم تھا، کہ پہلا غم یہ تھا کہ وہ وہی نہیں نازل ہوئی، جبریل امین نہیں آیا، اللہ کا پیغام لے کر کے نہیں آیا، اور دوسرا سب سے بڑا غم یہ بتایا جاتا ہے 2 مقام ہوتے ہیں، ایک عروج ہوتا ہے، ایک نزول ہوتا ہے۔ جب سالک عروج کی منزل میں ہوتا ہے تو مخلوق سے بالکل بے پرواہ ہو کر کے صرف خالق میں اس کی توجہ ہوتی ہے، خالق کی طرف وہ لگاتا ہے، اور جب وہ اپنے حد اور انتہا کو پہنچ جاتا ہے، غائب درجہ کو پہنچ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں بھیج دیتا ہے، مخلوق کی طرف بھیج دیتا ہے۔ جب مخلوق کی طرف بھیج دیتا ہے کہ اب مخلوق استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، تو اسے غم ہوتا ہے کہ وہ بہاریں جو اللہ کی توجہ کے ساتھ تھیں، وہ بہاریں اب یہاں کہاں آئیں۔ یہ غم تھا قلب مصطفیٰ پہ کہ اب نزول ہو گیا، اب خلق میں رہنا ہے، اب عتبہ اور شیبہ
کی باتوں کو سننا ہے، ان کے تانوں کو سننا ہے، اب ابو جہل کی پھپتیاں سننی ہیں، ابو لہب کی پھپتیاں سننی ہیں، اب مخلوق میں رہنا ہے، اب طائف کا سفر کرنا ہے، اب ہجرت کرنا ہے، اب وصال کی گھڑی کہاں ہے، اب عروج کا وہ درجہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میری مرضی یہی ہے کہ تم نزول پہ رہو، اور تمہارا نزول ہی عین عروج ہے، تمہارا نزول ہی عین عروج ہے. جن پیغمبروں کا نزول مضبوط تھا ان کے فالوور زیادہ ہوئے. صوفیاء کرام خاص کر شیخ اکبر علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور کتنے لوگ ان پر ایمان لائے؟ ایک کشتی میں آ گئے 950 سال میں، اور 23 سال صرف پیارے آقا علیہ السلام نے تبلیغ کی. 23 سال میں کیا ہوا؟ جبکہ دیکھا جائے تو 10 ہی سال دیکھا جائے، یہ 13 سال 53 سال کی عمر تک پیارے آقا علیہ السلام کے فالوور تو انگلیوں گننے والے تھے. بہرحال لیکن جوڑا جائے تو 23 سال ہو جاتے. 23 سال کے عرصہ میں جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع دیا، آخری خطبہ دیا، تو اس میں لاکھوں کی تعداد تھی. تو یہ آپ کے نزول کا اثر تھا کہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ آپ کی وجہ سے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے، جتنی انسان جنت میں جائیں گے، اتنا کسی پیغمبر کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے. تو جس پیغمبر کا نزول جتنا مضبوط ہوگا اس کی دعوت اتنی با اثر ہوگی. شیخ اکبر کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام فرقان کے درجے پہ تھے، اس لیے ان کے فالوور کم ہوئے، یعنی اللہ کی طرف ان کی توجہ زیادہ تھی، خلق کی طرف کم تھی. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے درجے پہ فائز تھے. قرآن کا مطلب ہوتا ہے ملانا. آپ کا نزول مضبوط تھا، اس لیے آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بھی بڑھی. تو جو غم تھا پیارے آقا علیہ السلام کو، دنیا کا غم نہیں تھا بلکہ نزول کا غم تھا کہ اب ان کی توجہ خلق کی طرف رہے گی. اللہ نے فرمایا کہ اگر محبوب میری مرضی یہی ہے کہ تمہیں نزول ہو تو نزول تمہارا عروج سے افضل ہے. تو علم یجید کے یتیم فاوا، ہم نے آپ کو یتیم کہا ہے تو کیا ہم نے آپ کو اپنی طرف راہ نہیں دی؟ تو ایک تو 3 تفسیریں اس کی ہیں. ایک تو یہی کہ آپ صوفیانہ تفسیر یہ ہے کہ آپ نزول سے گھبرا رہے تھے تو ہم نے اپنی طرف آپ کو راہ دی، یعنی نزول ہی کو عروج بنا دیا اور آپ کو عرش پہ بلا لیا. اور دوسری تفسیر یہ کہ آپ یتیم تھے تو آپ کو جناب ابو طالب کی کفالت میں دے دیا. اور تیسری یہ مگر اگلی آیت کی وہ تفسیر ہے کہ مال کے اعتبار سے آپ کمزور تھے تو حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی کرا دی، اور حضرت خدیجہ کا پورا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے دیا، دین کی دعوت کے لیے آپ نے استعمال کیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو محتاج پایا، فقیر پایا تو آپ کو مالدار کر دیا. کیسے مالدار کر دیا؟ وہی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی، آدھی دولت مکہ کی حضرت خدیجہ کے پاس تھی اور آدھے میں پورا مکہ تھا. مگر جب شادی ہوئی پیارے آقا علیہ السلام کے عقد میں آئی، جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو اتنا مال بھی نہیں تھا کہ جس سے حضرت خدیجہ کو کفن دیا جا سکے، یعنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دی. تو آپ فقیر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے مال سے آپ کو مالدار بنا دیا، آپ کی ضرورتیں پوری کر دی. اور دوسری تفسیر یہ کہ اللہ نے آپ کے قلب کو غنی کر دیا، اس لیے کہ اصل مالداری جو ہے وہ روپے پیسے کی مالداری نہیں ہے، پراپرٹی جائیداد کی مالداری نہیں ہے. اصل مالداری دل کی مالداری ہے، اصل مالداری قناعت کی مالداری ہے. اگر آپ کے پاس 1 روپیہ ہے اور قناعت کی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے تو آپ امبانی فیملی جو روزانہ نئی نئی دولت حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں اس سے زیادہ مالدار ہے. کہا جاتا ہے کہ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ نیم نانے گر خورت مرد خدا، کہ اللہ والا اگر آدھی روٹی کھاتا ہے، روٹی کا آدھا ٹکڑا تو دوسرا حصہ روٹی کا فقیروں کے حوالے کر دیتا تو بھی اپنا پیٹ پال لے. اب وہ زیادہ مالدار ہے یا وہ شخص زیادہ مالدار ہے کہ جس کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے باوجود اس کے اندر نابالغ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، ان کا پیسہ بھی کھا جاتا ہے. آپ بتائیں کون مالدار ہے؟ کس کے مال سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کے مال سے، جس کے مال سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہو وہ زیادہ مالدار مانا جائے گا نا. تو اللہ نے جسے قناعت کی دولت دے دی ہے وہ زیادہ مالدار ہے. اور شیخ سعدی آگے کہتے ہیں کہ 10 درویش در گلی میں بخسپن، کہ 10 فقیر ایک گدڑی میں سو لیتے ہیں مگر 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے. تو فقیر زیادہ مالدار ہوا یا بادشاہ زیادہ مالدار ہوا؟ تو قناعت سب سے بڑی دولت ہے.
تو آپ کے رب نے آپ کو فقیر پایا تو آپ کو مالدار کر دیا، کیا مطلب؟ کہ آپ کو قناعت کی دولت عطا فرما دی. تو یہ انعام جب آپ کے رب نے آپ پہ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم پہ آپ سختی نہ کریں. خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر اس سے ساری امت مراد ہے کہ یتیموں پہ ذرا بھی سختی نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ حکم فرمایا کہ یتیموں پر سختی نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یتیم کا مال لے کر کے اپنے مال پہ ناجائز طریقے سے نہ ملا لیں، تو اس کا مال ہڑپ کر لیں. ایک تو مارنا پیٹنے سے یہ سختی مراد ہے، اور دوسری سختی سے یہ مراد ہے کہ اس کا مال اپنے مال میں نہ ملا لیں. اور یتیم کے بارے میں بڑی حدیثیں ہیں. ایک حدیث پاک کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے دونوں جنت میں ایسے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک کو ملایا، یعنی ساتھ ساتھ ہوں گے. سب سے اچھا گھر اس گھر کو کہا گیا جس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے، کوئی یتیم پل رہا ہو. تو یتیم کے بارے میں بتایا کہ محبوب، اور ایک تفسیر یہ ہے، امت سے خطاب ہے کہ محبوب تو امتیوں تم یتیم پہ سختی نہ کرو، اس لیے کہ تمہارا نبی یتیم تھا، تمہاری نبی نے یتیمی کے غم کو برداشت کیا ہے، تم اس نبی کی امت ہو. اب تمہارے ضمیر کو یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے دیکھتے ہوئے کسی یتیم پہ کوئی سختی. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکو، یعنی وہ سائل جو تمہارے دروازے پہ آئے اسے جھڑکو. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ شادیوں میں خوب پیسے خرچ کر دیتے ہیں، وہاں جائز ناجائز نہیں دیکھتے ہیں، مگر اگر کوئی یتیم آئے، کوئی سائل آئے تو اسے جھڑکنے لگتے ہیں، ارے ہٹے کٹے ہو، تم کماؤ کھاؤ، یہ کرو وہ کرو. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو سائل کو دو. اور اگر ہمارے پاس اس وقت نہیں تو اچھی بات کہتے کہ بابا معاف کرو، کل آنا پرسوں آنا، کوئی اور کر دے کو، ایسی بات نہ کہو جس سے اس کی دل چکن ہو. جو بھی سوال کرتے اسے کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، چاہے وہ اچھی بات تھی کیوں نہ ہو. حضرت امام حسین سے حدیث پاک مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِلسَّائِلِ حق وَإِن جَاءَ رَاكِبًا، کہ سائل کا حق کر کے کیوں نہ آئے. سائل کا حق ہے چاہے وہ سوار ہو کر کے کیوں نہ آئے، تو سائل کو جھڑکو. ایک تفسیر اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ سائل سے مراد طالب علم ہے. طالب علم استاذ مکرم سے کوئی بھی مسئلہ پوچھے تو استاذ کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس علم کا جواب دینا چاہیے. تو اس لیے کہ حدیث پاک میں ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے علم کو چھپائے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ کی لگام لگا دے گا. تو کتمان علم یعنی علم کو چھپانا یہ عیب ہے. علماء کو چاہیے اپنا علم چھپائیں نہیں بلکہ اپنا علم بانٹیں، صرف درسگاہ ہی تک نہیں، چلتے پھرتے جو کوئی پوچھ لے، نہ بھی پوچھے، اگر ضرورت دیکھے کہ ہاں اسے یہ بتانا ہے تو اسے بتاتے ہوئے چلیں، تاکہ کہیں ایسا نہ، اللہ نے علم دیا ہے تو ذمہ داریاں بھی بڑھا دی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آگ کا لگام لگا دیا جائے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا خوب بیان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو بیان کرو. حضرت نعمان بن بشیر یہ وہی ہیں جو کوفہ کے گورنر تھے، امام مسلم گئے تھے تو ان پہ لوگوں نے کہا سختی کرو، انہوں نے کہا کہ نہیں میں اہل بیت پہ سختی نہیں کروں، نے معذور کر دیا تھا. اور آخر میں جب اہل بیت کے قافلہ لٹا پٹا آیا تھا یزید کے دربار میں، تو جس شخص کو اہل بیت کے قافلہ کو مدینہ طیبہ بھجوانے کی ذمہ داری دی گئی تھی وہی نعمان بن بشیر محب اہل بیت. یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو برسر ممبر یہ فرماتے ہوئے سنا ممبر پر کہ جو کم پر اللہ کا شکر نہیں ادا کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرے گا. سبحان اللہ. تو چھوٹی ہی نعمت کیوں نہ ہو اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. اور آگے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرے گا. اس کا مطلب کوئی ہمیں کوئی چیز دے تو جواب میں شکریہ جزاک اللہ ضرور بول دیں. اور اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُکْرٌ، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا یہ شکر ہے، اور اللہ کی نعمتوں کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. آج کل بہت ہوتا ہے لوگوں کے پاس بہت مال ہے، دولت ہے، پوجی ہے، اس کے باوجود وہ روتے رہتے ہیں ارے یار کیا بتائیں کاروبار نہیں چل رہا ہے، بڑی پریشانی ہے، برا حال ہے، بزنس یہ ہے وہ ہے. صوفیہ نے صحیح کہا ہے کہ ہمیشہ اعمال میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھنا چاہیے، اعمال میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ عمل تم بھی کرو، اور مال و دولت میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے تاکہ شکر ادا کرو. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے روز جا رہے تھے، ان کے پیر میں جوتا نہیں تھا، بہت بڑے عالم،
تو انہوں نے کہا دیکھو یہ جاہل لوگ جوتے چپل پہن کر کے چل رہے ہیں اور مجھ فقیر کے پاس جوتا بھی نہیں. مطلب تھوڑی شکایت کی اللہ تعالیٰ سے. اچانک ان کی نظر پڑی کہ ایک شخص گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا مسجد کی طرف جا رہا ہے, گھٹنوں سے نیچے اس کے پیر کٹے ہوئے, وہ آپ آ ہی جائے. فوراً سجدہ شکر بجا لائے, اے اللہ جوتا نہیں تو کیا ہوا, شادی کے پیر تو سلامت ہے. تو اپنے سے نچلے کو جب دیکھے گا تو شکر کا جذبہ بیدار ہوگا, وہ شکر ادا کرے گا. آگے پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والجماعت رحمت اللہ, جماعت کے ساتھ رہنا, سواد اعظم کے ساتھ رہنا یہ اللہ کی رحمت ہے, اور بکھر کے رہنا یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ کا عذاب ہم مسلمانوں پہ شاید اسی لیے آیا, کہیں عرب عجم کی لڑائی ہے, تو کہیں عرب ایران کی لڑائی ہے, تو کہیں ترک اور عربوں کی لڑائی ہے, تو کہیں ذاتوں کی لڑائی ہے, سید صدیقی کی لڑائی ہے, تو کہیں خان صاحب اور پٹھان صاحب کی لڑائی ہے. الگ الگ لڑائیاں, الگ الگ ٹکڑیوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں, اس لیے اللہ کا عذاب مسلط ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اکٹھا رہنا یہ اللہ کی رحمت ہے, اور بکھر کے رہنا یہ اللہ کا عذاب ہے. متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام, منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں. اب اللہ کی نعمتیں کون سی تھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر, کہ جن نعمتوں کے بیان کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ چرچا کریں. تو پہلی نعمت کیا تھی؟ نبوت کی نعمت تھی. اللہ نے جب نبوت کی نعمت دی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو, تو آپ کی شایان شان تھا کہ آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کریں اے لوگوں میں اللہ کا نبی اور رسول. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ اللہ کی نعمت قرآن اللہ کی نعمت ہے, تو قرآن کو بیان کرو, مطلب قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناؤ. اور تیسری نعمت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو اپنی طرف پناہ دی اور اپنی پناہ میں لے لیا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وارفتہ تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف راہ دی, اور آپ کو جو مالدار کی یعنی قناعت دی. ان چیزوں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کریں. اچھا, اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بڑی نعمتیں دی. ان نعمتوں میں سے سرکار غوث پاک کو بڑی نعمت ہے, فرماتے ہیں قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں ما منہا شہور و دہور تمر و تنقد اللہ تعالی و تخبرنی بما یاتی اجید و تخبرنی فاقصرا جدالی, کہ مہینے اور سال میرے پاس آ کے بتاتے ہیں کہ کیا ان میں ہونے والا. تو یہ اللہ کی نعمتیں تھیں جو سرکار غوث پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی, اور سرکار غوث پاک نے بتایا. ایسے ہی نعمت امام ربانی مجدد الفسانی کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی, ولایت صغریٰ کی دولت, ولایت کبریٰ کی دولت, ولایت اولیاء کی دولت, ایسے کمالات نبوت, کمالات رسالت, کمالات اولو العزم, ایسے حقائق انبیاء, یہ ساری نعمتیں تو امام ربانی نے انہیں بیان کیا. اب اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ فخر کر رہا ہے, بلکہ یہ ساری چیزیں بھی تحدیث نعمت کے زمرے میں آتی ہیں, انہیں بیان کرنا چاہیے. مگر بیان کرنے کی اجازت اسی شخص کو ہے, کہ بیان کرنے کی نعمت اسی شخص کو ہے جس کا نفس فنا ہو چکا ہو, نفس باقی نہ ہو. ورنہ اگر نفس باقی رہے گا تو وہ ہلاک ہو سکتا ہے, برباد ہو سکتا ہے, وہ اترا سکتا ہے. ان اولیاء کرام جو مقام محبوبیت پہ فائز تھے اور فنائے نفس کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے, نفس بالکل فنا ہو چکا تھا, تو انہوں نے اپنے کمالات کو بیان فرمایا. ایک چیز مجھ سے رہ گئی, وہ وجدک ضالا فہدی, اور ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. یہ میں نے ایک تفسیر کی روشنی میں بیان فرمایا. ضالن کا مطلب اسے ڈکشنری میں ہوتا ہے گمراہ, مگر نعوذ باللہ اسے گمراہ نہیں کہہ سکتے. کیا مطلب؟ ضالن سے مراد یہ ہے کہ میرے بتانے سے پہلے آپ غافل تھے, احکام اسلام کو, احکام دین کو نہیں جانتے تھے, تو ہم آپ کو بتاتے گئے اور آپ جانتے گئے. وجدک ضالا فہدی. اور دوسرے کہ ضال سچ عاشق کو کہتے ہیں, عارف کو کہتے ہیں. چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو فی ضلال مبین, بڑی محبت میں دیکھتے ہیں, یعنی یوسف علیہ السلام سے بڑے عشق میں دیکھتے ہیں. تو ضلال کا لفظ آیا ہے, وہاں گمراہی کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا ہے, معمولی علم رکھنے والا بھی گمراہی ترجمہ نہیں کر سکتا. ایسے ہی جب عورتوں نے جناب زلیخا کو دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں یارفتہ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ضلال کا لفظ آیا ہے, تو وہاں گمراہی ترجمہ نہیں ہو سکتا بلکہ عشق. اللہ حضرت نے اسی تفسیر کی روشنی میں
ووجدک ضالا فہدی، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا، یعنی آپ عروج کی منزل میں تھے، قاب قوسین کی منزل میں تھے، میری ہی محبت میں تھے. اگر اسی محبت میں آپ رہتے تو آپ کے متبعین کیسے بڑھ پاتے، مسلمانوں کی تعداد کیسے زیادہ ہو پاتی، مومنین کیسے پوری دنیا میں پھیل پاتے. تو آپ میری محبت میں وارفتہ تھے، یعنی عروج کی منزل میں تھے، تو ہم نے آپ کو نزول کی منزل عطا فرما دی. عروج بھی آپ کو میسر ہو گیا، نزول بھی میسر ہو گیا، مقام قاب قوسین بھی حاصل ہے اور امت کی کثرت بھی آپ کو حاصل ہے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ رب من کل ذنب. السلام علیکم.